ان خطیبوں کے باز کیا کہنے جن کی آنکھیں خطاب کرتی ہوں۔ عالی جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید وقاص شاہ صاحب کاظمی اپنی خوبصورت گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء خالق الارض والسماء مالک الحب والنوا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج تو ہمیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ درود پڑھو، آج تو دن ہی درود والا ہے، اس لیے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا و مولا الثقلین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جسے مل گیا کمبلی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ ہو سکے تو مل کے شامل ہو جائیں۔ جسے مل گیا کمبلی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ ماشاءاللہ آپ ویسے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جیسے کہنی چاہیے، محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذان دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ اذان اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گرانہ، واہ 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 واہ، لطف آ گیا۔
دل کرتا ہے میں یہ پھر پڑھوں. اذان اسی کی، نماز اسی کی، جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے، جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے، جسے پنجتن کا. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضور قبلہ فیض عالم نقشبندی مجددی دامن برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ نشین استانہ عالیہ گلشن آباد شریف، اللہ تعالیٰ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ ندیم مجددی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ کی اس نشانی کو سلامت رکھے اور اس سایہ عاطفت کو تادیر عالم اسلام پر قائم و دائم فرمائے. علی مرتبہ سامعین، میری دائیں جانب خطیب اہل سنت فخر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حافظ اویس نقشبندی صاحب دامن برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرمائیں. اور نقیبوں میں ایک چمکتا اور روشن ستارہ، اکثر محافل میں ملاقات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ نقیب اہل سنت کا جو شعر کو پڑھتا بعد میں ہے سمجھتا پہلے ہے، سمجھ کے پڑھنے والے میرے محترم بھائی چودھری محمد اشفاق صاحب. دیگر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چونکہ دن حضور کی ولادت کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو اسی نسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا. کسی نبی کو اللہ نے کون سی شان دی، کسی نبی کو کون سی شان دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا. اب آپ انہیں اتنے خوش ہو کے سبحان اللہ بولیے تو اسی کے ساتھ ایک جملہ اور سنیں. جو جس سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے محب، اور جس سے محبت کرتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محبوب. اور محبوب تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، محبوب تو کوئی کسی کو نہیں دیتا. تو اللہ نے کیا کرم فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. چلیں اس پہ ایک اور بات سنیں، پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. حضور تاجدار گولڑا مجدد دوران فاتح قادیان حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے شہزادے ہیں حضور بابو جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی محفل میں جو قوالی پڑھا کرتے تھے ان کا نام تھا محبوب. چونکہ وہ آستانے کے قوال تھے اور سرکار کے لیے وہ پڑھتے اور کلام کو سمجھتے. توجہ کیجیے گا. ایک دن ایک پارٹی آئی محبت کرنے والی، تو انہوں نے بابو جی سرکار سے کہا کہ آپ محبوب ہمیں عطا کر دیں. کہنے لگے حضور محبوب دے دیں، ہم نے قوالی کروانی ہے. آپ نے آنکھیں بند کر لی، کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ نہ بھائی، یہ کام اللہ کا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ جس نے اپنا محبوب اس امت کو دے دیا. اور جب اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو پھر کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے
ایمان والوں پر کہ ان میں اپنی عظمتوں والا رسول ان کو عطا کر دیا ہے، عظمتوں والا رسول عطا کر دیا ہے۔ اب یہ عظمتوں والا رسول جب عطا کیا تو پتہ ہے صحابہ نے پھر کیا کیا؟ ایک دن اصحاب نبی مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جیسی گپ شپ نہیں ہوتی تھی، وہاں ذکر جب بھی چلتا تو سونے کا چلتا، بات ہوتی تو حضور کی ہوتی، آغاز بھی وہیں سے ہوتا اور اختتام بھی وہیں پر ہوتا۔ اب وہ بات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یار فلاں نبی کی یہ شان ہے، پھر پلٹ کے آ جاتا نہیں ان کی بہت شان ہے پر ہمارے نبی جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی آدم کی بات کر رہا ہے، کوئی نوح کی کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ کی کر رہا ہے، کوئی موسیٰ کی کر رہا ہے، کوئی یونس کی بات کرتا ہے، کوئی یحییٰ کی کرتا ہے، کوئی زکریا کی کرتا ہے، لیکن اینڈ آ کے ادھر کرتا ہے کہ نہیں سارے شان والے پر ساڈے نبی جو کوئی نہیں ہے۔ ادھر آ کے بات کو اینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ بات چل رہی ہے، ایک بات کرتا ہے، دوسرا سنتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا سنتا ہے۔ اتنی دیر میں حجرہ نور کا پردہ ہٹا، سرکار مدینہ خود محفل میں تشریف لے آئے، آقا محفل میں تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، سین مسجد نبوی شریف ہے، اور آقا جب تشریف لے آئے جن کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار نے آ کے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے ساری باتوں کی خبر ہے پر ان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ آج اس بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ، حضور بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا الذی ہدانا لدینہ، اس نے ہمیں آپ کے دین کی ہدایت جو دے دی ہے، اس نے ہمیں آپ کے دین کی ہدایت دے دی ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ کہا کیا احسان کیا؟ کہا آپ جیسا نبی عطا فرما دیا ہے۔ اب اتنا سا مکالمہ ہوا، آپ اور خوش ہوں گے جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ جب اتنی بات کر دی کہ حضور اس لیے ایک تو ہدایت دے دی اور دوسرا آپ جیسا نبی دے دیا، یہ بات کر چکے تو سرکار نے فرمایا اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو؟ اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ اب ویسے بھی عام بندہ ہمارے جیسا گناہگار بھی مسجد میں جائے تو جھوٹ تو بولتا نہیں، اور پھر صحابہ ہوں مسجد میں بیٹھے ہوں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوں اور سرکار کو وہ وضاحت دے بھی چکے ہوں، پھر ہمارے نبی کہتے ہیں اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو؟ یہ جو کام کر رہے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ اب قبلہ پیر صاحبزادہ والا شان، آپ آئے اور محفل میلاد میں بیٹھے ہو، یہ کہیں یار قسم اٹھاؤ اسی لیے آئے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی لیے تو آئے ہیں، محفل ہی تو سن رہے ہیں، اسی محفل میں تو بیٹھے ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ کہا قسم اٹھاؤ اسی لیے آئے ہو؟ تو ایسی حیرت ان اصحاب کو بھی ہوئی، پر نبی پوچھ رہے تھے، خاموش رہے اور جواب دیا کہ حضور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو دے کے ہم پہ احسان کیا ہے، یہی کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر سنو، آتانی جبرائیل، میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے جبرائیل آ گئے، انہوں نے آ کر سلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ کہا حضور آپ ذرا باہر جا کر اپنے غلاموں کا انداز تو دیکھیں، باہر اٹھیں اور باہر جا کے دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کس انداز سے اور کس ناز سے جم جم کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اس لیے قسم آپ سے لی ہے، مجھے کوئی شک نہ تھا، مجھے شبہ نہ تھا، کوئی اور وجہ بھی نہ تھی، اس لیے میں نے لی ہے۔ میرے صحابہ میں یہ چاہتا ہوں تم ذکر کر رہے ہو، قیامت تک آنے والے میرے غلاموں نے بھی ذکر کرنا ہے، ہر دور میں مجھ سے محبت کرنے والے، میرا نام لینے والے، کبھی جھنڈیاں سجائیں گے، کبھی ترانے گائیں گے، کبھی بینر لگائیں گے، گلیاں سجائیں گے، گھروں کو سجائیں گے،
اپنے سینوں کو سجائیں گے، یا رسول اللہ کے نعروں سے ساری فضاؤں کو گونجائیں گے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں دلیل بن جائے ان میرے نوکروں کے لیے، ایک راستہ نکل جائے، انہیں پتہ لگے یہ کام کتنا عظیم ہے، یہ کام کتنی شانوں والا ہے، یہ کام کتنے مرتبوں والا ہے۔ اس لیے جب تم کہہ بھی چکے، قسم بھی اٹھا چکے، اب سنو میں نے قسم کیوں لی ہے۔ فرمایا اس لیے یہ قسم لی ہے، اللہ کا جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ باہر جا کر دیکھیں آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ جب میں نے آ کر دیکھا، جبرائیل کہنے لگے حضور ان کے اس عمل پر اللہ فرشتوں کو بٹھا کر ناز کر رہا ہے، اللہ ان کے اس عمل پر فخر کر رہا ہے، اور جب یہ تعریف کرتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے فرشتوں دیکھو میں نے کیسا نبی بنایا ہے، فرشتوں دیکھو میرا کیسا محبوب ہے، فرشتوں دیکھو میرا کتنی شانوں والا نبی ہے۔ یہ اس کے غلام تعریف کر رہے ہیں، میں اس کی تائید کر رہا ہوں، جیسا کہ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی ترجمہ بھی کریں تو یوں کر لیتے ہیں، اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں۔ اس لیے کہ ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا زمانہ نہیں پایا، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، جبرائیل آتے نہیں دیکھا، حالانکہ 27,000 مرتبہ جبرائیل میرے تیرے نبی کی چوکھٹ پہ آیا ہے، ہم نے آتے نہیں دیکھا، ہم نے چہرہ والضحیٰ نہیں دیکھا، ہم نے زلف عنبری کو نہیں دیکھا، ہم نے سینہ علم نشرک کو نہیں دیکھا، بس سنا ہے ایسا کوئی محبوب دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اسے جیسا کوئی اور نہیں بنایا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ 7 بار مبارکباد ان کے ایمان کو ہو جن کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ میرے آقا نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ عجیب تر ایمان کن کا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تم بتاؤ عجیب تر ایمان کن کا ہوگا؟ صحابہ نے غور کیا، عرض کرنے لگے آقا لگتا ہے ہم نوکروں کا ایمان عجیب تر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اپنی آنکھوں سے میرے جلووں کو دیکھا ہے، تم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا ہے، تم نہیں ایمان لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تم نے تو دیکھا ہے میں نے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ چیر دیا ہے، تم نے دیکھا ہے تمہارے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو دیکھا ہے درختوں نے چل کے آ کر کلمہ شہادت پڑھ کے گواہی دی ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تم ایمان نہ لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ حضور پھر فرشتوں کا ایمان عجیب ہوگا؟ فرمایا نہیں، ان کا ایمان کیوں عجیب ہو؟ وہ تو اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ حضور ہمارا علم جواب دے گیا، ہم معذور ہو گئے، آپ بتائیں عجیب تر ایمان کن کا ہوگا؟
غور کرنا میرے نبی کے غلاموں، غور کرنا میرے نبی کے کلمہ گو مسلمانوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، یہ جملہ آپ کے لیے، میرے لیے، قیامت تک آنے والے نبی کے ہر نوکر کے لیے۔ سرکار نے فرمایا عجیب تر ایمان میرے ان غلاموں کا ہوگا جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرے بارے میں سنا ہوگا۔ اتنا حسین کوئی دنیا میں آیا ہے، اتنا معجبی کوئی دنیا میں آیا ہے، اتنی شانوں والا کوئی دنیا میں آیا ہے، صرف سنا ہوگا، سن کر مجھ سے ایسا عشق کرتے ہوں گے اگر جان مانگو جان دے دیں۔ وہ بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے گویا کہ جیسے میرے سر رہے ایسا نہیں کوئی، بولو جیسے میرے سر۔ ایک صوفی باصفا کے آستانے پر آنے والوں، تمہیں میں یہ حکمت بھی عرض کرتا چلوں، صوفیہ کا مشرف کیا ہوتا ہے، صوفیہ کا منصب کیا ہوتا ہے، صوفیہ کا انداز محبت کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بن دیکھے محبت کرتے ہیں، پر صوفی ایسے نہیں کرتا، وہ پہلے دیکھتا ہے پھر محبت کرتا ہے، وہ پہلے دیکھتا ہے پھر بولتا ہے، وہ پہلے دیکھتا ہے پھر ان کی تعریفیں دیکھ دیکھ کے کرتا ہے۔ اگر بات سمجھنا ہے تو یوں کہوں گا کہ تاجدار گولڑا نے کیا خوب فرمایا تھا، اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کا، اس صورت نو میں جانا کھا۔ ہم نے نہیں دیکھا پر تاجدار گولڑا اپنے نانا کو دیکھ رہے تھے، وہ تصور کرو، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کا، سچی آنکھت رب شانہ کھا، سچی آنکھت رب دی میں شانہ کھا، اس شان تو شان سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھی مہر علی کتھے تیری ثنا، سبحان اللہ۔ پہلے دیکھا پھر لکھا، اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت بولے تھے کہ یہ دیکھنے والوں کا انداز ہے، اور اتنے ہم کامل اللہ کے ولی کے آستان پہ بیٹھے ہیں، اور ان کا فیضان ہے کہ یہاں سے محبت لے کر جائیں۔ اور میں آخری بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ محفل ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، میں آخری بات کر رہا ہوں کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے نا جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ چیز ہو تو محبت کرو، یہ ہو تو محبت کرو، یہ ہو تو محبت کرو۔ جس چیز کو بھی حضور سے محبت کرنے کے لیے سامنے رکھو گے تو دل پکارے گا ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسا تو بس صرف میں حسن کی بات کروں گا۔ لیکن میں آپ کو طبقات ابن سعد کی بات بھی سناؤں، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، سرکار خود فرماتے ہیں لم یلتقی ابوایا قط علی صفاح لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفا مہذبا۔ آقا فرماتے ہیں میری شان سنو، اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے، حتیٰ کہ میری ماں نے وہ وقت دیکھا جو انہوں نے فرمایا ادا علی ما بین المشرق والمغرب، کہا میرا سونا میرے جسم سے جدا ہوا، اللہ نے مشرق بھی مجھے دکھا دیے مغرب بھی مجھے دکھا دیے۔ یہ تو وہ شانیں ہیں کہ جن کے لیے فرشتوں نے کہا تھا، پتہ ہے کیا کہا تھا؟ زرقانی علی المواہب کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا الہونا یا سیدنا سارا نبیوں کا بلا ابن، اللہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے
تو اس کے والد دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ پر ربا ہم عجیب انداز دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جس سے تو محبت کرتا ہے اسے دنیا میں بھیج رہا ہے بلا ابن، باپ کا سایہ پہلے سر سے اٹھا لیا ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں بلا حافظ و مربن، بغیر محافظ اور مربی کیسے اتار رہا ہے؟ تو اللہ اس کا حافظ کون ہوگا، اس کا حامی کون ہوگا، اس کا ناصر کون ہوگا؟ پتہ ہے پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کریم نے فرمایا انا ولیو، فرمایا فکر نہ کرو، اوروں کی حفاظت اور کرتے ہیں پر میں اپنے محبوب نبی کا خود ولی ہوں و حافظ ہوں، میں خود اس کا حافظ ہوں، و حامی ہی، میں خود اس کا حامی ہوں، و رازق ہوں، اس کا رازق بھی میں ہوں، و رب ہوں، اس کا رب بھی میں ہوں، و عون ہوں، اس کا مددگار بھی میں ہوں۔ بس فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے؟ فصلو علیہ، اپنا کام کرو، اس کی فکر نہ کرو۔ اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس پہ درود پڑھتے رہو، وَتَبَرَّكُوا بِإِسْمِهِ، اس کے نام سے برکتیں لیتے رہو۔ تم دیکھو میں اسے کس شان سے اتاروں گا، بچپن کیسا اس کا گزاروں گا، جوانی اس کی کیسے گزاروں گا، اعلان نبوت کیسے گزاروں گا، ہر لمحہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر لمحہ اس کا پہلے سے زیادہ بلند ہوگا۔ آخری بات ختم۔ حضور ایک دن ایسے ہی سیر کرنے کے لیے باہر نکلے، صحابہ ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا دل کرتا کہ جائیں باہر دیکھیں، تو اب باہر نکلے، چلتے چلتے تھوڑا دور آگے دیکھا ایک کوئی قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے، ان کے اونٹ باہر بندھے ہوئے ہیں۔ ایک اونٹ پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور اونٹ کی نظر بھی حضور پہ پڑ گئی، کیونکہ جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں نا۔ اونٹ نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اونٹ کو دیکھا۔ اب سرکار نے یوں نظر بھر کے دیکھا، پسند آ گیا، دل میں کھب گیا، اس کا بھی مقدر جا گیا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ذرا قافلے کے جو ذمہ دار ہیں آگے۔ تو کہا اس سرخ اونٹ کو بیچتے ہو؟ سرخ اونٹ اس وقت اس دور کی پراڈو لے لو یا سب سے مہنگی گاڑی لے لو، فخر ہوتا تھا عرب والوں کا، جس کے پاس وہ ہو تو سب سے زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا۔ کہا یہ سرخ اونٹ ہمیں پسند آ گیا ہے، توجہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ارادہ تو کوئی نہیں سی، پر تسی کہندے ہو تو بیچ دینے۔ ارادہ تو نہیں تھا، آپ کہتے ہیں تو بیچ دیتے۔ سرکار نے فرمایا اچھا بتاؤ، سودا طے ہو گیا، قیمت طے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہم چونکہ اس ارادے سے باہر نہیں آئے تھے، اگر بھروسہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہم اونٹ لے جاتے ہیں، آپ کی قیمت آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ اب جتنے چوٹی کے سردار کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اونٹ لے کے حضور کا قافلہ چل پڑا، یہ کھڑے دیکھتے رہے، اکھ نہیں چپک رہی جب تک سرکار اولے نہیں ہوئے، آنکھوں سے اوجل نہیں ہوئے، تو سب ہمہ تن گوش دیکھ رہے۔ جو ہی سرکار آنکھوں سے اوجل ہوئے، ان کو ہوش آیا، ایک دوجے نو کہنے لگے چنگے تاجر نقدی سامان دو تو پوچھن دی ضرورت نہیں ہوندی، ادھار دے دیتا، پر بندے نو جان دے بھی کوئی نہیں، پوچھا ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں پوچھا، اور اتنا بڑا ہم نے سودا کر لیا اور اتنی قیمتی چیز دے دی۔ اگر وہ نہ آئیں، اب آپس میں ہی خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب آ جاتے، کہتے ہیں نہیں نہیں یار، لگتا نہیں کہ وہ نہ آئیں، لگتا نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ کر گئے اس کو پورا نہ کریں۔ اتنی بات ہو رہی تھی، سردار ایک بولا، کہنے لگا تو اڈے چو ضمانت کیڑا دے گا کہ انہیں واپس بھی آنا ہے اور ساڑی قیمت بھی لے آ کے دینی ہے۔ ہر بندہ خاموش ہے، ضمانت دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، خاموش ہے، ضمانت کیسے دیں، نام کا نہیں پتا، علاقے کا نہیں پتا، پوچھا ہی نہیں ہے، اتنی قیمتی چیز دے دی ہے، ضامن کون بنے گا؟ سارے خاموش ہیں۔ تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، چند لمحوں کے بعد
خیمے کے اندر سے ایک نسوانی آواز گونجتی ہے، اس قافلے کی سردار، اس نے پردے کو یوں سرکایا، اس نے کہا انا ضامنۃ، کہنے لگے چھاڑ دیو، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ قیمت نہ بھجوائیں مجھ سے ڈبل لے لینا۔ کہنے لگے اچھا آپ جانتی ہیں؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہا جانتی نہیں تو پھر اتنی بڑی گارنٹی اور ضمانت کیوں دے رہی ہیں؟ وجہ کہنے لگی جب تم ان سے بات کر رہے تھے میں نے پردہ سرکا کے اس کا چہرہ دیکھا ہے، یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہا میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، اس چہرے کا نور بتا رہا تھا یہ جو بات کرتا ہے وہ پوری کر کے دکھاتا ہے، اس لیے جیسا کہا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ آخری اس شعر کی صدا لگا دیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، دعویٰ یار دیوانے دا، دعویٰ یار دیوانے دا، جوڑے وکھا سانو حسنین دنانے دا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، ہووے خیر سفینے دی، ہووے خیر سفینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، بولو جیسے میرے سرکار ہیں۔